یہ بات میں نے 5ویں جماعت میں پڑھی تھی. علامہ اقبال کی نظم شکوہ جواب شکوہ میں نے پڑھی. بانگ درا مجھے میرے بڑے بھائی صاحب نے بھیج دی تھی. ایک شعر تو وہ ہے بانگ درا کا جو میرے تحت الشعور میں کہیں چپک گیا تھا اور میری پوری زندگی کو اس نے ایک رخ پر ڈالا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. دیکھیے یہ بات صرف اقبال نے نہیں کہی. وہ داڑھی مڈا تھا, عالم تو نہیں تھا. یہی بات کہی 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن اسیر مالٹا نے. 4 سال کی اسیری کے بعد جب رہائی پا کر آئے تھے 1920 میں, اور رہائی کیوں ملی تھی کہ ٹی بی 3rd سٹیج کو پہنچ گئی تھی. انگریز ڈرتا تھا کہ اگر ہماری اسیری ہی کے اندر کہیں انتقال ہو گیا تو کہیں طوفان اٹھ جائے گا, لہذا چھوڑ دیا. دیوبند میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور وقت کے سارے بڑے بڑے علماء موجود. اشرف علی تھانوی صاحب موجود, شبیر احمد عثمانی صاحب موجود, مولانا حسین احمد مدنی موجود, ہمارے جو پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب موجود. اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں وحدت امت میں کہ شیخ الہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنی 4 سالہ دور اسیری میں جتنا ہی غور کیا ہے, ہمیں اپنے زوال کے 2 اسباب نظر آئے ہیں. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دیں, یہ لفظ ہے اس کے اندر, نوٹ کیجئے. حالانکہ علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے, لیکن اگر آپ نے کہا نہیں تو یہ صحیح نہیں ہے, کیا ہے. ان کا سارا زور فقہ پر ہے, حدیث پر ہے, زیادہ زور قرآن پر نہیں ہے. صحیح بات ہے. کہنے والا کون ہے؟ شیخ الہند. ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات. اور مفتی شفیع صاحب نے اس کے اوپر پھر یہ گرہ لگائی کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہی تھی حقیقت میں ایک ہی ہے. ہمارے اختلافات بھی اسی لیے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا. تو یہ ہے ایک شعر جو میرے ذہن میں چپک گیا تھا. پھر قرآن سے اللہ نے جو ایک مناسبت دی ذہنی قلبی, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. دوسرا شعر وہ ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. پورے کرہ ارضی جب تک کہ توحید سے جلوگر نہ ہو جائے اور اسلام کا ڈنکا نہ بج جائے, اس وقت تک حضور کا مشن مکمل نہیں ہے. حضور حوالے کر کے گئے تھے امت کے. خطبہ حجت الوداع میں آپ نے سوال کیا الا هل بلغت, اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے جواب دیا انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق رسالت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا, مسلمانوں کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, امت کی خیر خواہی کا, اور گمراہی کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ حضور نے سوال کیا, 3 دفعہ جواب دے کر پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور پھر لوگوں کی طرف اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اسے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف. کندھوں پر ایک بہت بڑا بھاری بوجھ آ گیا تھا, بہت بڑی امانت تھی قرآن. اس کے پہنچانے پر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. پاگل کہے گئے, مجنون کہے گئے, شاعر کہے گئے, ساحر کہے گئے, مسحور کہے گئے, کیا نہیں کہا گئے. اور پھر جو مارے کھائی ہیں, جو 3 سال کی شیب بنی ہاشم کے اندر اسیری تھی, جس میں کھانے پینے کی چیزیں گھاٹی میں داخل نہیں ہو سکتی تھی. ہماری جیلوں میں تو آپ کو کھانا تو ملتا ہے, وہاں تو کچھ نہیں تھا. پھر طائف کا پتھراؤ یاد کیجئے, پھر مکے سے نکلنا اور 3 دن رات ایک غار میں چھپے رہنا. پھر مدینے کے اندر آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر آ رہی ہے, اس میں 70 اگر کافر مارے گئے تو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں. 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ سے حضور کے, چچا بھتیجا, سب کو بس یہی معلوم ہے.
چچا بھتیجا، خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، اور عربوں میں دودھ شریک بھائی حقیقی بھائی کے طور پر ہوتا تھا. اور ان کی لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کاٹ لی گئی ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے. یہ سارے بوجھ اٹھا کر اگر وہ حق تبلیغ ادا ہو گیا، اے اللہ یہ مان رہے ہیں، تو بھی گواہ رہے. اور پھر کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں. اور یہ ابد الآباد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم. میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.